السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بہت ہی قابل احترام میری سفید ریش بزرگوں، قابل عزت و تکریم زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، اور قابل شفقت میرے عزیزوں، ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ دیکھ لیا ہو، آپ پر ایمان لے آیا ہو اور ایمان کی حالت میں رب کے پاس چلا گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نبوت کا انتخاب کرتا ہے، پورے کرۂ ارضی کے اوپر جتنے بھی انسان آباد تھے، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سب انسانوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ فاختارہ اللہ لنبوتہ،
اللہ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ اپنے پیغمبر کے دل کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے جب دلوں میں جھانکا تو سب سے خوبصورت دل پیغمبر کے صحابہ کے تھے۔ فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ، تو اللہ نے انہیں اپنے پیغمبر کی صحبت اور ان کی رفاقت کے لیے پسند کر لیا۔ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اعزاز یہی ہے کہ انہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، رفاقت نصیب ہوئی، سفر و حضر کے ساتھ نصیب ہوئے۔ انہوں نے راتیں بھی گزاریں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر کیے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کی راہوں میں نکلے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تبلیغ کے اسفار کیے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے فجریں پڑھیں، پیغمبر کے پیچھے ظہر پڑھی، پیغمبر کے پیچھے عصر و مغرب پڑھی، پیغمبر کے پیچھے عشاء ادا کی، پیغمبر کے پیچھے خطبات سنے، پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا، پیغمبر کی زبان مبارک سے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان صحابہ کے اوپر اتنا راضی ہوا کہ ان میں سے کچھ صحابہ کو اللہ نے زندگی میں بھی پیغمبر کے ساتھ رکھا اور مرنے کے بعد بھی پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دیا۔ جہاں وہ تھے وہاں وہ لیٹے، جہاں پوری زندگی ساتھ رہے وہاں مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے۔ جس طرح نبیوں کے درمیان تفریق کرنا ایک گناہ ہے، فضیلت ہو سکتی ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے، لیکن نبیوں کے درمیان جو فرق کرتا ہے کسی ایک نبی کے درمیان بھی اس کو نہیں مانتا، کسی کو مان لیتا ہے، تو ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے سب نبیوں کا انکار کر دیا۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو نبی کے صحابہ ہیں ان میں تفضیل تو ہو سکتی ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے، کوئی اعلیٰ درجے پہ ہے کوئی اس سے نیچے والے درجے پہ ہے۔ یہ فضیلت تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ سب ہی سے کر لیا ہے۔ کسی ایک صحابی کا بھی جو جان بوجھ کے انکار کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، صحابی کی تخفیف کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس پہ پھپتیاں کستا ہے، یا صحابی کے ساتھ طرح طرح کے طعن و تشنیع کے انداز اپناتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یا اندر سے منافق انسان ہوتا ہے یا کافر انسان ہوتا ہے۔ سلف صالحین واحد صحابہ کی ہستی ہے پیغمبر کے بعد جن کے بارے میں اہل السنہ نے اجماعی طور پر عقیدہ اپنایا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کے بعد ان کے متبعین نے، جتنی بھی عقیدے کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، امام احمد نے کتاب لکھی، امام شافعی نے رسائل لکھے، امام اجری نے الشریعہ لکھی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم تک کبار ائمہ سے لے کے بعد کے ائمہ تک سب نے بالاتفاق اہل ایمان کو یہ سبق سکھایا قرآن کی روشنی میں، حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ سے محبت کرنا ایمان بھی ہے، صحابہ سے محبت کرنا احسان کا درجہ بھی ہے، صحابہ سے محبت کرنا اسلام کا تقاضا بھی ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت کرنا یا کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا یہ کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، اور طغیان اور سرکشی بھی ہے۔ میں آج اللہ کے فضل سے تفصیل میں شاید نہ جا سکوں، لیکن قرآن مجید ہی کی روشنی میں مختلف مقامات پہ اللہ نے جیسے جیسے صحابہ کی تعریفیں کی ہیں، جیسے جیسے صحابہ کی توصیف کی ہے، اور حدیث کی روشنی میں
کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں پورا کر دکھایا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پہلے صفحے سے لے کر قرآن مجید کے آخری پارے تک جہاں جہاں بھی آپ قرآن مجید کی کوئی آیت کھولیں گے، اکثر مقامات پہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کو صحابہ کا تذکرہ نظر آئے گا۔ سورہ فاتحہ دیکھ لیں، یہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے اور اس سورہ کا آغاز الحمدللہ سے، اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے، تو اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا احسان ہوا، جن پہ تیرا ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ غضب نہ ہوا، جو گمراہ نہ ہوئے۔ اب خود قرآن ہی سے پوچھیں کہ جن پہ انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء ہوا، ان میں انبیاء ہیں، جن پہ انعام ہوا ان میں صدیقین ہیں، جن پہ انعام ہوا اس سے مراد شہداء ہیں، جن پہ انعام ہوا اس سے صالحین ہیں۔ انبیاء کے بعد صدیقین صحابہ میں سے، شہداء صحابہ میں سے، صالحین صحابہ میں سے، بلکہ میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے، آپ قرآن کا اگلا صفحہ کھولیں گے تو آپ کو یہ آیت نظر آئے گی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آپ پہ نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں انہیں بھی مانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول کے اس منبر پہ کھڑے ہو کے جو پیغمبر کی وراثت کا ایک منصب ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ وضو کی حالت میں جمعے کے مبارک دن میں اللہ کے اس گھر میں کھڑے ہو کے قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، تقوی کا تذکرہ ہے، طہارت کا تذکرہ ہے، عفت کا تذکرہ ہے، انفاق کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اگر اس پر عمل صحابہ نے نہیں کیا تو اس کے بعد پھر قیامت تک انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ ایمان بالغیب کی کیفیت دیکھیے، جناب صدیق تشریف فرما ہیں، کافر بھاگے بھاگے آتے ہیں، کہتے ہیں صدیق جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا، رات کے کسی لمحے فرشتے میرے پاس آئے، مجھے یہاں سے انہوں نے مکہ سے اٹھایا، بیت المقدس لے گئے، فلسطین کی سرزمین، وہاں انبیاء کی امامت کروائی، وہاں سے انہوں نے مجھے اٹھایا، پہلے آسمان پہ لے گئے، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سدرۃ المنتہا پہ، رب تعالیٰ سے پیغام لے کر معراج کے کچھ حصے کے اندر واپس بھی آ گیا۔ صدیق تم مانتے ہو کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ کوئی سمجھنا چاہے تو صدیق سے سمجھے۔ جناب صدیق نے پوچھا کون کہتا ہے؟
کہا تمہارا دوست عبداللہ کا بیٹا محمد کریم جن کو تم اپنا پیغمبر مانتے ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کیا ان کی یہ بات عقل میں آتی ہے، لاجک مانتی ہے، ایسے پاسبل ہے، کس طرح سے ممکن ہے یہاں سے مکہ سے پھر بیت المقدس، شام و فلسطین کی سرزمین، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، رات کے کچھ حصے کے اندر پھر واپسی، صدیق اب بھی تم اس کو پیغمبر مانتے ہو؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا نبی کہتا ہے۔ کہا وہ کہتا ہے تو سچ ہی تو کہتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مصداق دیکھنا ہے تو صحیح بخاری کو اٹھائیے، رات کا وقت ہے، پہرا دیا جا رہا ہے، پہرا دیتے ہوئے جسم کے اندر تیر پیوست ہو جاتے ہیں، تیر نکال دیتے ہیں، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، ساتھی کہتا ہے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بیدار کیا؟ جواب دیتے ہیں میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، لذت اتنی تھی کہ نماز توڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پھر صحابہ کی شان نظر آئے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، ویسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا ہے، ویسے ایمان لاؤ جیسے صدیق ایمان لایا ہے، ویسے ایمان لاؤ جیسے خبیب بلال صہیب ایمان لایا ہے، تو یہ منافق کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ کیوں ان کو بیوقوف کہتے تھے؟ منافق لوگ سارا کچھ دنیا سمجھتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے مکی زندگی کے اندر جن صحابہ نے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت پائی ہے، کبھی ان کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، کبھی ان کو ریگزاروں پہ لٹایا گیا ہے، کبھی انہیں پتھروں پہ گھسیٹا گیا ہے، کبھی ان کے سینوں پہ منو پتھر رکھ دیے گئے ہیں، کبھی ان کو بوریے میں بند کر دیا گیا ہے، کبھی ان کو پیٹا گیا ہے، کبھی ان کی جائیداد پہ قبضے کیے گئے ہیں، کبھی ان کو گالیاں دی گئی ہیں۔ ایک پیغمبر کے پیچھے یہ اپنی ساری دنیا لٹا رہے ہیں، وہ دنیا دار منافق سمجھتے تھے، یہ بیوقوف سادہ لوگ ہیں۔ جب انہوں نے صحابہ کو کہا کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف سادہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے صحابہ کی عزت کا اللہ نے دفاع کیا۔ الا انہم ہم الصفہاء، سن لو میں کائنات کا رب کہتا ہوں، اے پیغمبر کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف تو یہ منافق ہیں جو صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے تو آپ کو پھر قرآن کی یہ آیت نظر آ جائے گی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، اگر یہ منہ موڑ جائیں تو یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کی شرارتوں سے آپ کو بچانے کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کے صفحات پلٹتے چلے جائیں، قرآن کے اوراق ایک کے بعد ایک ان کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، آپ کو قرآن کے صفحات صحابہ کی زندگیوں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ صحابہ جو شروع میں ایمان لائے ان کا علیحدہ تذکرہ، والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ سبقت لے جانے والے، وہ دوڑ کے آنے والے، پہلے ایمان لینے والے اور ایمان کے اندر اولیت کا مقام حاصل کرنے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے ان کا علیحدہ تذکرہ۔ اگر آپ ان کا تذکرہ دیکھنا چاہیں جو بعد میں ایمان لائے،
یا جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے ان کا علیحدہ تذکرہ، من المہاجرین والانصار، اور جو ان دونوں فریق کے بعد ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پہ زندگی اختیار کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ السابقون کا علیحدہ تذکرہ، مہاجرین کا علیحدہ تذکرہ، انصار کا علیحدہ تذکرہ، اور آگے بڑھیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قرآن میں کیسے کیسے تذکرے ہیں جو بدر کے میدان میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ بدری صحابہ کا علیحدہ تذکرہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے صحابہ یاد تو کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں۔ جب احد کے میدان کی طرف چلے جائیں، حالانکہ احد کے میدان میں صحابہ سے خطا بھی ہو گئی، بعض منافق قسم کے لوگ ان کی خطا کو تو یاد رکھتے ہیں، جان ساریوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ یہ احد ہی کا میدان تھا جب صحابہ کی لاشیں تڑپ رہی تھیں، یہ احد ہی کا میدان تھا جس میں صحابہ کرام کے نقش و نگار کو بدل دیا گیا تھا، ان کے اعضاء کاٹے گئے تھے۔ یہ احد ہی کا میدان تھا جس میں 11 صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے سینے کے سامنے اپنے سینے کو تان کے رکھا تھا، اپنے ہاتھوں پہ زخم کھائے تھے۔ یہ احد ہی کا میدان تھا جس میں انس بن النضر رضی اللہ عنہ کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی لاش کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ فما عرفہ الا اختہ ببنانہ، ان کی بہن آئی، انگلی کو دیکھا، پورے کو پہچان کر لی، یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ یہ احد ہی کا میدان تھا جس میں ایک صحابیہ تک کے جب اسے اطلاع دی گئی تیرا بھائی شہید ہو گیا، وہ پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ اسے اطلاع دی گئی تیرا باپ شہید ہو گیا، پوچھتی ہے پیغمبر کیسے ہیں؟ اسے اطلاع دی گئی تیرا خامن شہید ہو گیا، پوچھتی ہے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کوئی بتا نہیں رہا، آنے والا آ کے بتاتا ہے پیغمبر سلامت ہیں، تو یوں بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اگر وہ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں سہنا ہی آسان ہے۔ تھوڑی سی صحابہ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، خاص ایک دستے کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، درہ چھوڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی، اس خطا کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، اتنا نقصان ہوا کہ اللہ کے پیغمبر زخمی ہو گئے، اتنا نقصان ہوا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اس جسم مبارک سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، جب صحابہ سے غلطی بھی ہوئی تو اللہ نے ان کی غلطیوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے غزوہ احد کے سیاق و سباق میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے پیغمبر یہ تیرے ساتھی ہیں، بدر کے میدان میں ساتھ دینے والے ہیں، اگر آج ان سے خطا ہو گئی آپ نے ان کو معاف بھی کرنا ہے، اگر ان سے خطا ہو گئی آئندہ پوری زندگی ان کے سامنے ان کی اس غلطی کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے، اگر ان سے خطا ہو گئی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ نہیں کہ آئندہ کرتے رہنا ہے، اللہ نے انہی کے لیے تو آپ کو نرم بنایا ہے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد اپنی جانیں قربان نہ کر رہے ہوتے۔ غلطیوں کے بیان کرنے کا قرآن سے انداز سیکھیں۔ آج 2% کے لوگ، بے ایمان قسم کے لوگ، منافق صفت لوگ، چند حروف پڑے ہوئے لوگ صحابہ کی غلطیوں کو اچھال کے قرآن کے ان سارے صفحات کو ایک طرف رکھ کے، قرآن کے تو صفحے بھرے پڑے ہیں، صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے یہ تاریخ نہیں بتائے گی، تاریخ طبری نہیں بتائے گی، ابن الاسیر نہیں بتائے گا، ذہبی کی سیر نہیں بتائے گی، فلاں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں بتائیں گی، تاریخ کا کیا اعتبار،
یہاں ہمارے سامنے ایک کام ہو جائے، میڈیا والے اتنے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ثابت کر دیتے ہیں، کسی کی بات کا بتنگڑ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ تاریخ نگاری کے اندر بہت ساری خطائیں ہوئیں، تم تاریخ کی بات کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ لکھنے والا امام طبری اپنی قبر سے زندہ ہو کے میرے سامنے آ جائے اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے یہ کہے فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، ان کی تنقید کرے، میں کہوں گا تم مر کے 100 دفعہ بھی آ جائے، تم جھوٹ بول سکتے ہو، رب کا قرآن سچ کہتا ہے۔ وہ تو صحابہ کی صفتیں ہی بیان کرتا ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیں، الحمدللہ سے پڑھیں، الناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، جہاں صحابی سے معمولی کوئی خطا بھی ہوئی تو اس کے تذکرے کا انداز کیسا ہے، سمجھانے کا انداز کیسا ہے، معافی کے تذکرے پہلے، خطا کے تذکرے بعد میں، اور اپنے پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو معاف بھی کرنا ہے، صرف معافی نہیں درگزر بھی کرنا ہے۔ عفو اور صفا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ کے معاف کر دیا، تم نے غلطی تو بڑی کی، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، معافی تو یہ بھی ہے، لیکن اللہ جن صحابہ سے خطا ہو گئی درے کو چھوڑ بیٹھے، مال غنیمت سمیٹنے لگے، ان کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا فاعف عنہم فاعف عنہم، ان کو معاف ہی نہیں کرنا ہے بلکہ پوری طرح سے بخش بھی دینا ہے، اور آئندہ زندگی میں ان سے مشورہ جاری بھی رکھنا ہے، ان سے مشورہ جاری بھی رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بدری صحابہ کا قرآن میں تذکرہ، احد والے صحابہ کا قرآن میں تذکرہ، اور آگے بڑھتے چلے جائیے، احزاب کا میدان سجتا ہے، کفر اپنے سارے کے سارے سرغنوں کو میدان میں جمع کر دیتا ہے، اتنے جنگجو جمع ہو جاتے ہیں عرب کی تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، احزاب کا معرکہ برپا ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ صحابہ کا تذکرہ کس انداز میں کرتا ہے، لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، جب سارے لشکر جمع ہو گئے تو صحابہ نے کہا یہی تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ جو منافقین تھے ان کے عجب انداز ہیں۔ پھر غزوہ احزاب میں خندق کھودی جاتی ہے، خندق کھودنے کے انداز ہوتے ہیں، ان اندازوں میں پھر جو برکتیں دیکھتے ہیں، وہ جو صحابہ مختلف قسم کے معجزات دیکھتے ہیں، ان کے ایک اپنی کہانی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا ایک صحابی دعوت کرتا ہے، دسترخوان سج جاتا ہے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے کئی دنوں سے خندق کو کھودتے ہوئے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمیں کھانے کے نوالوں سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ ان جیسا ایمان کسی کا ہو سکتا ہے؟ لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور آگے چلتے چلے جائیے، فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ نے ان کا علیحدہ سے تذکرہ کر دیا، کہیں کو کل کو آنے والا منافق صحابہ پہ یہ تبرہ نہ کرے کہ نہیں فتح مکہ تک تو یہ مخالف تھے، فتح مکہ کے بعد ڈر کے ہمارے بس یوں دین میں داخل ہو گئے، نہیں، فتح مکہ کے بعد بھی جو صحابہ مسلمان ہوئے اللہ نے اتنا تو ضرور کہا کہ فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پہلے اسلام لائے ہیں جو بعد میں اسلام لائے ہیں جنت کا وعدہ اللہ نے سبھی سے کر رکھا ہے۔
نیکی کا وعدہ اللہ نے سبھی سے کر رکھا ہے، اور فتح مکہ کے بعد والوں کا اس انداز میں تذکرہ کیا کہ پیغمبر کے اوپر اس کو ایک بڑی نعمت قرار دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جائے، جب مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ فتح مکہ کے بعد والے صحابہ اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں، جوک در جوک، شوق در شوق، گروہوں کے گروہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو واپس کر دینا ہے؟ ان کو یہ کہنا ہے نہیں تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمتوں پہ پابندیاں لگاتے ہو؟ کیوں قرآن کے خلاف چلتے ہو؟ کیوں صحابہ کے اندر تقسیم کرتے ہو؟ فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کا بھی اللہ نے یوں تذکرہ کیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو محسوس کر لینا کہ آپ کا مشن مکمل ہونے والا ہے، زیادہ زیادہ شکر ادا کرتے رہنا، میری تعریف کرتے رہنا، مجھ سے معافیاں مانگتے رہنا، اللہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پوری تاریخ صحابہ کی آپ کو ملے گی، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، السابقون الاولون سے لے کے مدینہ کے انصار تک، مدینہ کے انصار سے لے کر غزوہ بدر سے ہوتے ہوئے، احد سے گزرتے ہوئے، حنین کے تذکرے تک، تبوک کے تذکرے تک، اور پھر فتح مکہ کے تذکرے تک، صحابہ کی ساری تاریخ سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ بھرا پڑا ہے، میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے صحابہ کی نمازوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے رکوع کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے سجدوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے دلوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کی اتباع کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے تقوی کا تذکرہ قرآن میں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کی اولادوں کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہے، صحابہ کرام کی ماؤں کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہے، صحابیات کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ کا قرآن تو اتنا بڑا پڑا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کافر نے پیغمبر اور صحابہ کو علیحدہ کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے، پیغمبر نے سوچ بھی لیا کہ چلیں کچھ دیر کے لیے صحابہ کو علیحدہ کر دیتا ہوں، تو اللہ نے اس سوچ کے اوپر اپنے پیغمبر کو سمجھایا، نہیں میرے نبی اپنے صحابہ کو اپنی مجلس سے کبھی علیحدہ نہ کرنا۔ کسی کافر کے کہنے پہ، کسی منافق کے کہنے پہ آئے تھے نا وہ سرداران قریش، کہنے لگے یہ بلال، یہ خبیب، یہ صہیب، یہ کمزور غریب طبقے کے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مکہ کے سردار یہیں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہم سے ہو سکتا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، یہ ملازم لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ گھروں کے اندر کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، ہماری بکریاں چرانے والے، یہ آپ کے ساتھی، جب ہم آیا کریں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو۔ ابھی آپ نے اٹھایا نہیں تھا، سوچا ہی تھا کہ چلیں اگر ایسے کرنے سے ان کو ہدایت ملتی ہے تو اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے۔ رب العزت نے اس وجہ سے اپنے پیغمبر کو 3 مقامات پہ سمجھایا۔ کوئی صحابی کی شان سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ کے قرآن سے سمجھے، صحابہ کا مقام سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ کی آیات سے سمجھے، صحابہ کی عظمت سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے پاروں سے سمجھے۔ تاریخ والوں کو کیا پتا، تاریخ میں تو ہر غلط سلط بات دیے جائے، محفوظ ہے تو اللہ کا قرآن ہے، محفوظ ہے تو قرآن کی تشریح، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ نے 2 ٹوک کہا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ ہٹانا۔ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اے میرے پیغمبر، ان کا احتساب، ان کا حساب، ان کے سارے معاملات آپ کے ذمے نہیں ہیں۔ اللہ کے قرآن کا یہ میں مقام پڑھتا ہوں،
تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈر جائیں وہ لوگ اللہ سے جو ایک ایک صحابی کی خطاؤں کو اچھال اچھال کے امت کے نوجوانوں میں صحابہ کی نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم صحابہ کے بارے میں باتیں کرو گے، ان کے اوپر تبصرے کرو گے؟ پہلے وہ منہ تو لے کے آؤ، وہ ایمان تو لے کے آؤ، وہ ضمیر تو لے کے آؤ۔ یہ کالے دل والے لوگ، کالے ضمیر والے لوگ، اور آج کے منافق بے عمل قسم کے لوگ جو شاید جن کو صبح منہ دھونا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تک نصیب نہیں ہوتا، یہ تو کجا اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حق نہ دیا۔ کسی صحابی کو پیچھے ہٹا دیں، قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھیں، اے میرے پیغمبر اگر آپ نے ان صحابہ کو پیچھے کر دیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، ان کو نہ اٹھانا، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے فقر کی وجہ سے، ان کی مسکنت کی وجہ سے۔ کیا مقام ہے صحابہ، کیا شان ہے صحابہ کی؟ کوئی سمجھنا چاہے تو اللہ کے قرآن سے سمجھے۔ پھر اللہ نے اور تاکید کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اسے اللہ نے سورہ کہف کا حصہ بنا دیا، ہر جمعے کو مسلمانوں کے نصاب کا حصہ بنا دیا۔ اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو جما کے رکھنا ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو اپنے ان صحابہ سے ہٹنے نہ دینا، کسی دنیا کی خاطر، کسی دنیا دار کی خاطر ان کی باتوں میں نہ آنا۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں۔ صحابہ کے گستاخوں میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی۔ دنیا دار ہوں گے، ذکر الہی سے غافل ہوں گے، نمازوں سے غافل ہوں گے، اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ان کے پیچھے میرے پیغمبر مت چلنا جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ صحابہ کی گستاخ اپنی خواہشات کے غلام ہوں گے، چند ٹکوں کی خاطر 1 گھنٹے کے لیے نکاح کی رخصتیں نکالیں گے، 5 منٹ کے لیے بھی نکاح کی رخصتیں نکالیں گے، نکاح کا معنی و مفہوم بدلیں گے۔ عجب قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے صحابہ کے گستاخ لوگوں کی نفسیات کا نقشہ کھینچ دیا اور اپنے پیغمبر کو کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر ان کے ساتھ جم کے رہنا، ان کے ساتھ صبر کا دامن تھامنے رکھنا، ان کے پاس تم بیٹھے رہنا، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جن کے دل غافل ہیں، جو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے، نہ مانیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، دو ٹوک کہہ دو ان سرداران قریش سے، یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، جو چاہتا ہے مان لے، جو چاہتا ہے نہ مانے۔ تمہاری خواہشوں کی خاطر میرے صحابہ میری مجلس سے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اللہ نے صحابہ کو ایسا مقام دیا، ایسی عزت دی، ایسی شان دی کہ وہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جو اللہ کے پیغمبر کی محفل میں آیا، حالانکہ خلاف محفل، خلاف ادب معاملہ صحابی کا تھا، خطا صحابی کی تھی، خطا صحابی سے ہو سکتی ہے، صحابہ معصوم نہیں، لیکن معصوم نہ ہونے کے باوجود اللہ ان سے راضی ہے۔ ان کی خطائیں اللہ نے ایڈوانس میں معاف کر کے ان کے اوپر رضامندی کی مہر تصدیق اپنے قرآن میں ثبت
کر دی ہے، گفتگو جاری تھی، بیچ میں آ کے اپنی بات شروع کر دی۔ اللہ کے پیغمبر کو ناگوار گزرا، چہرے پہ ایک تیوڑی سی آ گئی، رخ انور کو پھیر لیا۔ صحابی کی شان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اے میرے نبی، آپ کے چہرہ انور پہ تیوڑی کے آثار، آپ کے رخ انور کے مڑنے کے آثار مجھے منظور نہیں، اس وجہ سے کہ ایک نبینا تمہارے پاس نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کیا جانیں کہ اس نبینے کے دل میں اللہ نے کیا پاکیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا پاکیزگیاں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تو ایسی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جیسے جیسے آپ غور کرتے چلے جائیں گے، صحابہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان سیکھنا ہے، صحابہ سے سیکھیں، قرآن سیکھنا ہے، صحابہ سے سیکھیں، دین سیکھنا ہے، صحابہ سے سیکھیں۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں، صرف قرآن اور صرف حدیث، صرف ان کو اپنی مرضی سے سمجھنا یہ بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، اور حدیث کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ ایمان بھی ویسے جیسے صحابہ کا تھا، فہم بھی ویسے جیسے صحابہ کا تھا، عقل بھی ویسی جیسے صحابہ کی تھی، عمل بھی ویسا جیسے صحابہ کا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ جو اچھے طریقے سے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کے اوپر چند لمحوں کے لیے ذرا میرے ساتھ غور تو کریں۔ صحابہ کی ایک آیت میں اللہ نے 10 خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ایک درجن سے بھی زائد خوبیاں، زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو نظر آتی چلی جائیں گی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین جمع کا صیغہ، وہ سب کے سب لوگ، معہو جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفاری کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ تم ایک آدھ دنیا کی بات کرتے ہو، تم ایک آدھ باغ کی بات کرتے ہو، تم ایک آدھ باغ کے چھیننے کی بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ صحابہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ بدر کا میدان سجا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کی گردن اتاری تھی، اپنے باپ کا سر قلم کر دیا تھا، اپنے باپ کا سر قلم کر دیا تھا۔ تم ایک باغ کی بات کرتے ہو، عام سا باغ نہیں، وہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ اللہ نے نام لے کے مانگا بھی نہیں، اللہ نے بس اتنا ہی کہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے میرے نبی کے صحابہ، کامل لینا چاہتے ہو تو وہ اللہ ہے جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، جہاں آپ بھی قدم رنجا فرماتے ہیں، جہاں آپ بھی کبھی کبھی آرام فرماتے ہیں۔ مجھے سب سے پیارا باغ یہ لگتا ہے، اللہ نے کہا ہے تمہیں پوری نیکی تب ملے گی جب محبوب چیز اللہ کی راہ میں دو گے۔ میری جائیداد میں سب سے محبوب میرے لیے یہ باغ ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے، جہاں چاہتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔
اور الزام بھی اس صحابی پہ، ادھر ادھر کی کہانیوں کی وجہ سے، تاریخ کی باتوں کی وجہ سے الزام بھی اس صدیق اکبر پہ، جس صدیق اکبر نے سارا کچھ اللہ کے قدموں میں، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کیا۔ پیغمبر نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ کی محبت ہی محبت ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور وہ صدیق اکبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی بیٹی عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ بیٹی میرے لیے نئے کفن کا انتظام نہ کرنا، یہ جو پرانے سے کپڑے پڑے ہوئے ہیں مجھے انہی کے اندر کفن دے دینا، نئے کپڑوں کی زندہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، مجھے میرے ان پرانے سے کپڑوں میں یہ جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں انہی کے اندر کفن دے دینا۔ وہ صدیق جو تاجر تھا، جو کاروباری تھا، جو اسلام لانے سے پہلے عرب کا بڑا دولت مند شمار ہوتا تھا، اور جب دنیا سے گیا تو کوئی جائیداد چھوڑ کے ہی نہیں گیا، صرف ایک گھوڑا، ایک اونٹنی، بس اس کے پورے گھر کے اندر اتنا ہی سامان تھا، باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے ان صحابہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے ڈر لگتا ہے زمین پھٹ نہ جائے، ڈر لگتا ہے آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، یہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ ایک صحابی بدر کے میدان میں ہے، دوسرا اس کا بھائی بدر کے میدان میں قیدی ہے، اور وہ دوسرے صحابی سے کہہ رہے اس کی ماں بڑی امیر ہے، مشکیں کس کے باندھو۔ وہ یوں دیکھتا ہے، اے میرے پیارے بھائی، ماں جائے بھائی، تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ وہ صحابی اس کو جواب دے رہا ہے، تو کافر ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، تو میرا بھائی نہیں، جو تیری مشکیں باندھ رہے میرا بھائی تو یہ ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا فرما بردار بیٹا صحابی رسول ہے، باپ منافق ہے، بیٹا صحابی ہے، باپ کہہ دیتا ہے عزت والے مدینے میں جائیں گے اور کمزور لوگوں کو، ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ وہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اگر کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے گا، میں باپ کا اتنا فرما بردار ہوں، پوری زندگی باپ کی طرف کبھی نگاہ بھر کے اٹھا کے دیکھ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ اشداء علی الکفار، یہ 21ویں صدی کے کالے دل والے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے ایمان کیا ہوتا ہے، بصیرت کیا ہوتی ہے، صحابیت کیا ہوتی ہے، صحابیت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں۔ کیا ہو گیا سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو اور سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کے تاریخ کے حوالے نکال کے صحابہ کی داستانوں کو غلط انداز میں بیان کرنے والوں کو، وہ سب داستانیں یکسر غلط ہو جاتی ہیں قرآن کے اس ایک تبصرے کے اوپر۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل ہے۔ یہ آیت ہی بتاتی ہے تاریخ نے افسانے گھڑے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے تاریخ نے غلط بیانیاں کی ہیں، یہ آیت بتاتی ہے تاریخ نے حاشیہ آرائیاں کی ہیں، یار لوگوں نے داستانیں اپنے طرف سے گھڑ کے بنائی ہیں۔ قرآن سے پوچھیں صحابہ کی سیرت۔ رحماء بینہم تراہم رکعا، دیکھو گے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ دیکھو گے سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھو گے ساری زندگی اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، قرآن میں نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے تذکرے تورات میں بھی کیے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، مثلہم فی التوراۃ، بد نصیب ہیں وہ لوگ
جو صحابہ کے اختلافات کو ہر وقت اچھالتے ہیں، ان سے اچھے لوگ تو وہ یہودی ہیں جو اپنی تورات میں صحابہ کی تعریفیں پڑھتے ہیں، ان سے اچھے تو وہ عیسائی ہیں جو اپنی انجیل میں صحابہ کی صفتیں آج بھی پڑھتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، پیغمبر کے صحابہ کی مثالیں تورات بھی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ یہ محمد کریم علیہ السلام کی اگائی ہوئی کھیتی ہے، جب کسان دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اس صحابہ کی کھیتی کو کافر دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں جلن ہوتی ہے، ان کے دلوں میں چبھن ہوتی ہے۔ خلافت کو دیکھ کے، خلافت راشدہ کو دیکھ کے، 50 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی حکومتوں کو دیکھ کے، ساری قربانیوں کو دیکھ کے ایمان والے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے ساتھی نصیب کیے، اور کافروں کے دلوں میں جلن ہوتی ہے۔ ان ایمان والوں سے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں، ہم تیرے نبی کے سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔